ناظرین، گزشتہ نشست میں میں نے اس دہائی میں چھپنے والے اردو ناولز کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اردو میں جو ایک درجہ بندی شائع کی گئی ہے اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی، اور میرا خیال یہ تھا کہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے کہ جس میں کچھ اچھے ناولز کا جو اس دہائی میں لکھے گئے ہیں ان کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ اس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، ظاہر ہے کہ یہ ہماری پرسنل چوائسیز ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ سوچیں گے کہ اس میں اور کئی ناول شامل ہونے چاہیے تھے، اور کچھ لوگ سوچیں گے کہ شاید اس میں سے کچھ ناول نہیں ہونے چاہیے تھے اور ان کے مقابلے میں کچھ دوسرے شامل کیے جانے چاہیے تھے۔ یہ بحث چلتی رہے گی، لیکن میں اس وقت آپ کو ایک بہت اچھے ناول کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھا اور اس پہ تبصرہ کیا، اور وہ تبصرہ چھپا، یعنی ادھورے لوگ جو محمد حفیظ خان نے لکھا ہے اس کے حوالے سے یہ مضمون جو تبصرے کے طور پر میں نے لکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس مضمون سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ناول کو کس کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یا اس میں کیا ایسی نمایاں چیزیں ہیں جو ایک قاری کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی انسائٹ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا عنوان ہے ادھورے لوگ، ایک مکمل ناول۔ محمد حفیظ خان کا ناول ادھورے لوگ پڑھا۔ یہ نہ تو کوئی لمبا چوڑا فلسفہ، نہ کوئی مابعد الطبیعات، نہ کوئی اساطیری کہانی، نہ بھول بھلیاں، نہ قاری کا امتحان لیتی پہیلیاں۔ اس میں تو کوئی علامتی انداز بھی نہیں۔ بھلا وہ بھی کوئی ناول ہوا جس میں اور جس سے سب کچھ آسانی سے سمجھ میں آتا چلا جائے۔ انہوں نے نہ تو اپنے سماجی شعور کو بھاری بھرکم اصطلاحات کا لبادہ پہنایا، نہ سیاسی شعور پر علامتی ملمہ کاری کی، نہ نفسی اور جبلیاتی پہلوؤں کے اظہار میں غیر ضروری مبالغے سے کام لیا، اور نہ زبان و اظہار میں تصنع برتا۔ بس سیدھے سبھاؤ کہانی سناتے چلے گئے، تصویریں بناتے چلے گئے، جیسے ہلکورے لیتے پانیوں کی ندی پہاڑوں، میدانوں اور سبزہ سے اس طرح بہتی ہے کہ موسم، ماحول اور جغرافیے سے مناسبت رہے، اور ساتھ ساتھ متجسس ذہنوں اور حساس دلوں کو سیلاب کرنا بھی نہ بھولے۔ مقابلے کی اس دوڑ اور زمانے کی ہنگامہ خیزی میں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ جھوٹی سچی کہانیوں پر مبنی ناولوں اور افسانوں میں دماغ کھپائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادب کوئی جھوٹی سچی اپنے من سے جوڑ کے بنائی گئی کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ عصری شعور اور جذبات، حسیات اور خیالات کی پیچیدہ بنیادکاری کی انسانی تفہیم کا عکاس ہوتا ہے، جو بیک وقت تہدار بھی ہے، معنی خیز بھی، خیال افزا بھی اور نشاط انگیز بھی۔ اور اس سے بڑا نشاط کیا ہوگا جب آپ کسی ایک نفسیاتی گرہ کو کھول دیں، یا انسانی وجودی شناخت کے کسی ایک پہلو سے آشنا ہو جائیں، زمانے کی کسی ایسی چھپی پرت کو سامنے لے آئیں جو اس سے پہلے آپ کے احساسی شعور کا حصہ نہیں تھی۔ ادب وہ ہے جو وقت کے ساتھ چلتا ہے لیکن وقت کی قید میں نہیں ہوتا، جو ایک زمانی اور مکانی سیاق و سباق میں رہتا ہے لیکن اس سیاق و سباق سے ماورا ہوتا ہے، جو جذبات و احساسات اور رویوں کو آگاہی دیتا ہے، جو فلسفے، نفسیات اور سماجیات و سیاسیات کی کوئی اور کتاب نہیں دے سکتی۔ آخر اس ناول میں ایسا کیا ہے جو اسے پڑھا جائے؟ فوری طور پر مجھے اس کی 3-4 بڑی وجوہات سمجھ میں آئیں۔ پہلی وجہ زبان کا حسن اور بیان کی برجستگی ہے۔ اس ناول میں ایسے الفاظ و محاورات بکثرت ملیں گے جو سرائکی زبان کی دھیمی مٹھاس لیے ہیں اور جنوبی پنجاب، خاص طور پر بہاولپور کے مزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ اردو میں یہ الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، لیکن حفیظ خان نے انہیں اتنی مہارت سے اردو میں برتا ہے کہ وہ خود اردو کا حصہ بن گئے، اور معنی کی ایسی پرتیں کھولتے ہیں جن کے لیے کوئی اور الفاظ ملنا مشکل ہے۔ ہر صفحے پر آپ کو ایسے الفاظ اور محاورے موتیوں کی طرح جڑے نظر آئیں گے، مثلاً آلس کی پنڈ، اتاولی، کیکی مکی، صورت شناس، سکاوا، جپیڑ، ولٹوئی، پانی منگل،
چتھیڑے بھرمے انداز پشتیلے حصے نیم سوختہ چوانتی کھڑاند کوکا راڑا کدھت چسولی بلارا ملہاریاں تھباکے گڑدال ران کنک کی روٹی کا چسلا بھورا گرولا بدن بٹ کڑاک کھنگورا گشتوری سنڈ گبیل جلول گھومری تر دیکھنا دھڑچ، اب کیا کیا گنواؤں، بے شمار ہیں۔ شاید ہم جیسے جو ایسی گوڑی سرائکی کے ان لفظوں کا لطف نہیں جانتے اور ان سب اکیلے لفظوں کا مطلب شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن جب حفیظ خان انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ الفاظ سمجھ میں آنے لگتے ہیں بلکہ ہمارے لیے تفہیم کے کچھ نئے در بھی وا کر دیتے ہیں۔ اس ناول کو پڑھنے کی دوسری بڑی وجہ انسانی نفسیات اور رویوں کی وہ شکلیں ہیں جو ہمیں دکھائی تو دیتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ خاص طور پر مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے ایسے رویوں کا پس منظر سمجھ میں آنے لگتا ہے جو نفرت یا حقارت نہیں بلکہ محبت، ہمدردی اور مودت کو جگاتے ہیں، ضرورت، خواہش اور تعلق کی پیچیدگیوں کو واضح کرتے ہیں۔ سماجی جبر کے انسانی اور صنفی رد عمل سے کون سے رویے تشکیل پاتے ہیں؟ ان کا اندازہ ہمیں ان کے مختلف کرداروں جیسے تلسی، مہرا اور سلمہ نور الدین کے کرداروں سے ہوتا ہے۔ خواہش، احتجاج اور رد عمل کی ان پیچیدہ گپھاؤں میں مرد کے کردار، تیقن، مزاحمت، اظہار اور رد عمل کا ادراک ناول کے مرکزی کردار فیاض کے عمل سے ہوتا ہے۔ اور اس ناول کو پڑھنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس تگ و دو میں روحی کے ریت رواج اور سماج یہ سب ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ ظلم، جبر، اختیار اور مفاد کا ہتھوڑا جس طرح سسٹم کو استعمال کرتا ہے اور جس طرح اس نظام کی چکی میں ایک پوری ریاستی شناخت گھن بن کر بے وقت ہوتی ہے، یہ سب جانکاری بہت تکلیف دہ ہے، بہت اذیت ناک ہے، بے رحم ہے، لیکن کیا کریں کہ ہے۔ پھر یہ سماج، یہ ریاست، یہ نظام، یہ لوگ، کیا ہے یہ سب اگر ایک بے رحم کھیل نہیں ہے؟ ناول نگار کے پاس ایک تیز نشتر ہے لیکن اسے چیر پھاڑ کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے آپ کے ادراک اور احساس کو ایسے کچوکے لگائے گا کہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ تکلیف سے سسکیاں بھر رہے ہیں یا لذت سے سسکاریاں لے رہے ہیں۔ جو ہو چکا وہ کیسے مٹے، جو نہیں ہو سکا وہ کیسے ہو، ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس ناول نگار کے پاس بھی نہیں جس کے پاس بظاہر سب صورت ہے۔ اس ناول کو پڑھنے کی چوتھی وجہ ریاست بہاولپور کی وہ تاریخ ہے جو کسی مورخ نے نہیں بلکہ ایک ادیب نے لکھی ہے۔ تقسیم برصغیر اگر ایک بڑا المیہ ہے تو ریاست بہاولپور اس المیہ کا ایک ناگزیر حصہ ہے، جسے اس المیہ کے اکثر کرداروں اور برصغیر کے دیگر خطے کے لوگوں نے شاید زیادہ محسوس نہیں کیا۔ اب اس بے حسی کا کیا کریں جو ہمارے وجود میں سرایت کر چکی ہے، جسے ہم نے ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ شناخت کا سوال کیسے حل کیا جائے؟ کیا شناخت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے؟ اگر شناخت کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو کیا زندگی کے کسی مقصد کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے؟ لیکن ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں۔ کتنے ہی مشکل سوال ہیں جو حفیظ خان نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور کتنے ہی جواب ہیں جو اس کے سوال پوچھنے کے انداز سے ہی ہماری سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہ ناول پہلے سرائکی میں لکھا گیا اور پھر خود مصنف نے اس کو اردو میں لکھا، اس لحاظ سے یہ ترجمہ نہیں ہے اور نہ ہی پڑھتے ہوئے اسے ترجمہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک اوریجنل ناول ہے۔ اگر اردو میں ہی پہلے لکھا جاتا تو اس سے بہتر نہیں لکھا جا سکتا تھا جتنا اب لکھا گیا ہے۔ ہم نہ جانے کیوں دوسروں کی تعریف میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ حفیظ خان نے جو کام کیا ہے اس میں کسی بخل سے کام لینے کی گنجائش نہیں ہے۔
میں اسے اردو ادب میں ناول کی صنف کے احیاء کا اہم ترین حصہ سمجھتا ہوں۔ مجھے صرف ایک اعتراض ہے کہ اس کے بیک فلیپ پر کرایا جانے والا اس ناول کا تعارف ادھورا ہے۔ اسے پڑھنے سے لگتا ہے کہ جیسے یہ ناول پاکستان میں 1 یونٹ کی سیاسی اجارہ داری کے بہاولپور کی ریاست اور اس کی شناخت اور ترقی پر پڑنے والے اثرات کے تاریخی تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ بات درست تو ہے، لیکن یہ ناول اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس ناول میں اور بہت سی چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں، اس میں اور کئی پرتیں ہیں، اس میں اور کئی تہیں ہیں۔ اس میں آپ انسانی نفسیات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ اس میں انسانی جذبات کو بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ شناخت کے سوال پر بھی غور کر سکتے ہیں، آپ صنف کے معاملات کو اور خاص طور پر روہی میں جو سماج ہے اس سماج کی بنت کو، اس بنت میں مسلسل ہونے والی کشمکش کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ناول صرف سیاسی تاریخی تناظر تک محدود نہیں رہتا جیسا کہ یہ فلیپ پڑھ کر لگتا ہے، بلکہ یہ انسانی سماج، انفرادی رویوں اور صنفی تفاوت سے بھی بحث کرتا ہے۔ یہ صرف سیاسی تاریخ کے قاری کے لیے ہی نہیں، بلکہ انسانی رویوں، سماج اور ماحول کے اثرات سے دلچسپی رکھنے والے ادب کے سب اور سنجیدہ کاریوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔